آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایکٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، اور اس قانون کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان درخواستوں کو 10-5 کے تناسب سے مسترد کر دیا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی تفصیلات تو آپ تک آ چکی ہیں، لیکن اس کے جو بڑے بڑے نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق ہے اس کو درست قرار دیا ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ لیکن اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو اپیل کا اطلاق ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا، اور قانون میں جو اپیل کی ماضی والی شک ہے اس کو 8-7 کے تناسب سے مسترد کیا گیا ہے۔ آج اس فیصلے کے اعلان سے پہلے جو بحث ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں، وہ براہ راست نشر ہوئی ہے، اور اس میں جو کچھ آبزرویشنز تھیں وہ بڑی اہم تھیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم تھی، چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کی دشمن نہیں ہے، اس کو دشمن نہ سمجھا جائے۔ سپریم کورٹ پارلیمان کو اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی، یہ کہنا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان سے منفی چیزیں کیوں منسوب کی جاتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے کی بہتری کے لیے قانون سازی کی؟ پارلیمنٹ چاہتی تو ایک قدم آگے جا سکتی تھی، پارلیمنٹ نے اس قانون سے سپریم کورٹ کی عزت رکھی۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ ایک جابر نے آئین میں ترمیم کر دی تو کوئی نہیں بولا، پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی تو سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے ہم غلطی کریں تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی اور ذرا سا بھی غلط کر دے تو سپریم کورٹ نے اس کی سرزنش کرنی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ادارے کو منفی سوچ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ جیو اور جینے دو کا اصول ہمیں اپنانا ہوگا۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کی اہم آبزرویشنز تھیں۔ تو یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حق کے بارے میں فیصلہ ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، مزید بڑھے گا یا اس میں کمی ہوگی، فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ تو اس پر ہم نے 3 پاکستان کے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ 3 مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، جناب سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور جناب حافظ حمداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو ایک بم دھماکے میں اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا، اور حافظ حمداللہ صاحب بچ گئے، زخمی ہوئے لیکن اب ریکور کر رہے ہیں، ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئے، لیکن آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے لیے ہم جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اہم دن ہمیں وقت دیا۔ تو میں گفتگو کا آغاز ملک صاحب آپ سے کر لیتا ہوں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو کیس کی سماعت کے دوران ایک بات کی بڑی اہم ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ملک کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو استعمال ہو رہی ہیں نا عدالتیں، وہ کہتے ہیں نا ڈیو پروسیس، مس یوز آف ڈیو پروسیس، یہ بھی تو ہے نا، یہ ہمارے کندھے پہ بندوقیں رکھ کے چلائی گئی ہیں اور مارشل لا انڈورس کیے گئے ہیں۔ انگریزوں کی ہم بات کریں، پہلے انگریز چیف جسٹس تھے کانسٹنٹائن، ان کا فیصلہ مولوی تمیز الدین کے فیور میں تھا، جمہوریت کے۔ وہ اپنے فیصلے میں اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، کرسچن جسٹس کارنیلیس۔ وہاں ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو نہیں پسند اسلام۔ آج قاضی فاضل صاحب نے جسٹس کانسٹنٹائن اور جسٹس کارنیلیس کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو جسٹس منیر کا جو سایہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رخصت ہو گیا، ان کا بھوت رخصت ہو گیا، اور اب سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں ملوث کرنے کی روایت ختم ہو گئی؟ دیکھیں، میں تو قانون دان نہیں ہوں، بہت زیادہ قانونی تبصرہ نہیں کر سکوں گا۔ میرے خیال میں آج کم از کم جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ طاقت آئین میں ترمیم کرنے کی یا قانون بنانے کی اسمبلی کے پاس ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ بہت دن سے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی جو حدود ہیں ان سے، جو آئینی حدود ہیں ان سے تجاوز کر کے آگے بڑھتا تھا اور کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا تھا جو ان کی ریل میں نہیں آتا. تو آج ایک فل کورٹ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حتمی ذمہ داری جو آئین سازی اور قانون سازی کی ہے وہ پارلیمان کی. یہ بہت خوش آئند ہے. دوسری جو بڑی اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک اجارہ داری تھی کہ بس وہ جو چاہیں لگا دیں اور جو نہ چاہیں نہ لگے، جو بینچ چاہیں بنا دیں اور باقی بے شک مت بنائیں، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. 3 بڑے جو سینئر ترین ججز ہیں وہ بیٹھیں اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ کس طرح کے بینچز بننے ہیں اور کس طرح کے مقدمات سنے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا اور جس سے شک بھی پڑتا تھا. ایک پولرائزیشن آپ نے دیکھا اس میں، سپریم کورٹ میں خود پولرائزیشن آ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ 2 کیمپس بن گئے فیصلوں کے ذریعے، لکھت پڑھت کے ذریعے. ایسی گفتگو ہوئی جو غالباً نہیں ہونی چاہیے تھی. جسٹس منیر والی جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والی جو سب سے بڑا عذاب ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جی ایک ایسی چیز تھی کہ بس اس وقت ہمارے وقت کی ضرورت ہے، میں نے کیونکہ فیصلہ نہیں پڑھا تو مجھے یہ، یعنی ایک طرح سے تو سایہ اٹھ گیا، مگر وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی جو ہے سایہ جو ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا گیا ہے یا اس فیصلے کے ذریعے اس کو نلیفائی کیا گیا، یہ مجھ پہ ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا